السلام علیکم لسنرز، آج جو میں ناول ریڈ کرنے جا رہی ہوں وہ ہے مجھے روٹنے نہ دینا، جو کہ تحریر ہے نکہت عبداللہ کی۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کی قسط نمبر 20۔ بہت اچھا، یقیناً اتنا اچھا کام کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تھینک یو۔ اسے زبردستی مسکرانا پڑا۔ آپ نے غالباً چھٹی کی بات کی تھی، وہ یاد کرتے پوچھنے لگے۔ جی، وہ اسی قدر کہہ سکی۔ آئی ایم سوری، یہ کام اتنا ضروری تھا کہ… کوئی بات نہیں سر۔ وہ فوراً کہہ گئی تو انہوں نے بھی پہلے انٹرکام پر چائے کے لیے کہا، پھر اس سے پوچھنے لگے، کیا اب بھی چھٹی کی ضرورت باقی ہے یا جس کام کے لیے آپ کو چھٹی چاہیے وہ ہو گیا؟ نہیں سر، وہ کام ہوا تو نہیں، اصل میں میری سسٹر کی شادی ہے۔ اچھا، وہ خوش دلی سے بولے۔ اب آپ بالکل فارغ ہیں، جتنے دن چاہے چھٹی کر سکتی ہیں۔ لیکن کیا سر؟ وہ فوراً بول پڑی۔ کل آپ کو ضرور آنا ہے۔ پھر وضاحت کرتے ہوئے بتانے لگے، اصل میں اس ایگریمنٹ اور اس نئے پروجیکٹ کے افتتاح کے سلسلے میں نے اپنے اسٹاف کے ساتھ خاص لوگوں کو ڈنر پر بلایا ہے۔ اس کے علاوہ میرے پارٹنر اور ان کے اسٹاف کے کچھ لوگ بھی شرکت کریں گے، وہیں آپس میں تعارف کا مرحلہ بھی طے ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے سر، لیکن اگر میں… نہیں، آپ کو ضرور آنا ہے۔ اور اس کی بات پوری ہونے سے پہلے بول پڑے۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد کہنے لگے، ایسا کریں آپ صبح آفس نہ آئیں، میں شام میں گاڑی بھجوا دوں گا، ڈنر میں شرکت کر لیجیے گا۔ اوکے۔ وہ اٹھنے لگی کہ ملازم چائے لے کر آ گیا۔ مجبوراً اسے چائے پینے تک بیٹھنا پڑا۔ میں جاؤں سر؟ چائے کا آخری گھونٹ لیتے اس نے اجازت طلب کی تو وہ کہنے لگے، اگر آپ کو جلدی جانا ہے تو میں ڈرائیور سے کہوں کہ آپ کو چھوڑائے۔ نو تھینک یو سر، میں چلی جاؤں گی۔ ایز یو لائک۔ انہوں نے مسکرا کر جانے کی اجازت دی تو وہ بھی ان کے کمرے سے نکل آئی تھی۔ اپنی ٹیبل کے پاس رک کر کھڑے اس نے ضروری چیزیں دراز میں بند کی، پھر اپنا بیگ اٹھا کر باہر نکل آئی۔ بس اسٹاپ پر بہت رش تھا، بسیں بھی بھری ہوئی آ رہی تھیں، مجبوراً اسے رکشا کرنا پڑا۔ گھر آئی تو اماں اس کے انتظار کرتے کرتے آخر مایوس ہو کر کچن میں مصروف ہو گئی تھیں۔ اس نے ہما سے پوچھا، پھر کچن میں ان کے پاس چلی آئی۔ اماں، جولر کے پاس صبح چلے جائیں گے۔ اس نے ایک تو تھکن اور دوسری گہری ہوتی شام کے پیش نظر کہا۔ ہاں، اب تو جانے کا وقت بھی نہیں۔ اماں کوئی شکوہ کیے بغیر بولی تو اطمینان کا سانس لیتی ہوئی دوبارہ اندر آ گئی تھی۔ بیگ پھینک کر خود بھی گرنے کے سے انداز میں پلنگ پر بیٹھی تو ابتہاج گھٹنوں کے بل چلتا اس کے پاس چلا آیا تھا۔ کتنا بے مروت ہے، ہما کہنے لگی۔ ہم سارا دن اس کے پیچھے ہلکان ہوتے ہیں، لیکن یہ جہاں آپ کو دیکھتا ہے فوراً ہم سے نظریں پھیر لیتا ہے اور آپ کی طرف لپکتا ہے۔ میرا بیٹا میری طرف نہیں لپکے گا تو کس کی طرف لپکے گا؟ اس نے ابتہاج کو بازو میں بھینچ لیا تھا۔ ایک بات کہوں آپی؟ ہما نے دبی مسکراہٹ کے ساتھ کہا تو سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ اگر آپ کا شروز بھائی کا کوئی بچہ ہوتا تو وہ بالکل ایسا ہی ہوتا، ابتہاج جیسا۔ ہما، اس کے اندر باہر محشر برپا ہو گیا۔ آنکھیں پوری کھلی، ہونٹ نیم وا، کتنی دیر متحیر سی بیٹھی رہی، پھر اسی طرح اٹھ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ بہت زیادہ اہتمام سے تو وہ ویسے بھی تیار نہیں ہوئی تھی، اس کا اپنا الگ سا سادہ سا حلیہ ہوتا تھا، اور ثاقب حسن کے بعد تو اس نے جیسے اپنے آپ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ شاید کبھی خوفزدہ ہوتی کہ لوگ کیا کہیں گے، بیوہ ہو کر سنگھار کرتی ہے، اس لیے بھی محتاط رہتی تھی۔ اس وقت بھی اس نے ہلکے رنگ کا پلین سوٹ پہنا ہوا تھا اور ابھی بالوں میں برش کر رہی تھی کہ ہما سر پر پہنچ گئی۔ پہلے اس کے کپڑوں پر اعتراض کیا، آپی، آپ ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ڈنر کے لیے جا رہی ہیں اور یہ کپڑے پہن کر جائیں گی؟ کیوں، کیا ہوا ان کپڑوں کو؟ وہ آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ کپڑوں کو کچھ نہیں ہوا، بس آپ کے ایم ڈی صاحب آپ کو کسی سے متعارف کرواتے خاصی سبکی محسوس کریں گے۔ بکو مت، وہ ڈانٹنے لگی۔ خبردار جو مجھے کوئی مشورہ دیا۔ میں مفت مشورہ دیا بھی نہیں کرتی۔ خیر لائیے، آپ کے بال بنا دیتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہما نے اس کے ہاتھ سے پرس چھین لیا تھا۔ جلدی سے چوٹی باندھو، گاڑی آنے والی ہے۔ اور کلائی پر بندی گھڑی پر نظر ڈالتی بولی، ایسے ہی کھلے رہنے دیں، اچھے لگ رہے ہیں۔ پھر آئینے میں اسے دیکھتے بولی، سارا دن بازار میں خوار ہوتی ہیں، چہرہ بھی تھوڑا تھکا تھکا سا لگ رہا ہے، ذرا سی اسنو ہی لگا لیں، ذرا فریش نظر آئیں گی۔ اس نے بالکل غیر ارادی طور پر کریم کی شیشی اٹھا لی تھی اور جیسے ہی لگائی ہما تعریف کرتے ہوئے بولی، دیکھا اب چہرہ فریش لگ رہا ہے، لیکن ہونٹ پر ہلکی سی لپسٹک۔ پھر خود ہی لپسٹک اٹھا کر اس کے ہونٹوں پر لگانے لگی۔ اسی وقت باہر گاڑی رکنے اور پھر ہارن کی آواز آئی تھی تو وہ چونک گئی۔ میرا خیال ہے گاڑی آ گئی ہے، اور تم نے ابھی تک میرے بال بھی نہیں باندھے۔ بس ایسے ہی رہنے دیں۔ ہما نے برش دور پھینک دیا اور اس کے ہاتھ سے پکڑ کر اٹھاتی ہوئی بولی تھی، جائیے گاڑی آ چکی ہے، بہت بدتمیز ہو تم، میں تم سے آ کر نپٹوں گی۔ وہ اس پر خفا ہوتی باہر آئی۔ برآمدے میں ہی اماں کھڑی تھی، انہیں جانے کا بتایا تو پوچھنے لگی، واپس کیسے آؤ گی؟ جب گاڑی لینے آئی ہے تو چھوڑنے بھی تو آ جائے گی، اور ہاں، دیر ہو جائے تو پریشان مت ہوئیے گا، ایسی جگہوں پر دیر ہو جاتی ہے۔ اماں نے اس بات میں سر ہلایا تو وہ دوپٹہ سنبھالتی ہوئی باہر نکل گئی تھی۔ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں آنے کا اس کا یہ کوئی پہلا اتفاق نہیں تھا، لیکن اجنبی لوگوں میں جانے کا تو یقیناً پہلا موقع تھا۔ پھر بھی وہ زیادہ نروس نہیں ہوتی تھی،
بس کچھ الگ الگ تھی۔ آفس کے وہ مخصوص لوگ جن سے روزانہ اس کی سلام دعا ہوتی تھی، اس وقت بھی ان لوگوں ہی سے تو اس نے رسمی سے جملے بولنے تھے۔ باقیوں کو نظر انداز کرتی وہ ایم ڈی اسفندیار کے پیچھے قدرے فاصلے پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس طرح اس کا خیال تھا کہ وہ سب سے پہلے تعارف کے مرحلے سے گزر کر پھر اطمینان سے کسی گوشے میں جا بیٹھے گی۔ اچانک اسے پرناز کا خیال آیا تو وہ اس کی تلاش میں ادھر ادھر نظر دوڑانے لگی۔ پتہ نہیں وہ آئی تھی کہ نہیں، لیکن اسے ڈھونڈنے میں اتنی مگن تھی کہ اچانک آس پاس جو ہلچل مچ گئی اس کا اسے احساس ہی نہ ہوا۔ چونکہ اس وقت جب ایم ڈی اسفندیار کہہ رہے تھے، یہ میرے اسٹاف کی بہت ذمہ دار اور بہت محنتی لڑکی رابعہ، میں جانتا ہوں۔ اس دعوے دار آواز پر اسے سنبھلنے میں کچھ لمحے ضرور لگے۔ نظریں اس کے چہرے کی طرف اٹھیں ضرور، لیکن ٹھہری نہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ نروس ہو گئی تھی، اس لیے کہ شہروز احمد شناسائی کا جو دعویٰ کر رہے تھے وہ اسے اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ جانتے ہیں انہیں؟ اسفندیار خوشگوار حیرت میں گھر کر بولے۔ یاد تو آ رہا ہے، کہیں پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے۔ بہرحال آپ سے دوبارہ مل کر خوشی ہوئی، مسز رابعہ ثاقب حسن۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے آگے ہاتھ بڑھا دیا تھا۔ ان کے بے باک جسارت پر وہ حیران ہوئی اور محض اس خیال سے کہ کہیں تماشا نہ بن جائے اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دے دیا تھا، جس پر فوراً انہوں نے گرفت مضبوط کر لی اور براہ راست ان کی آنکھوں میں دیکھتے بولے، مجھے واقعی یاد نہیں آ رہا، کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ ہم پہلے کب اور کہاں ملے؟ اس کا دل چاہا کہ جہنم میں کہہ دے اور پھر ان کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکال کر زور سے انہیں دھکا دے اور پھر بھاگتی ہوئی یہاں سے نکل جائے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ ضبط کا دامن تھامنے کی کوشش میں ان کے ہاتھ کی پشت پر اس کی انگلیاں سخت ہو گئی تھیں، تو وہ ذرا مسکرائے۔ شاید آپ کنفیوز ہو رہی ہیں۔ بہرحال میں شہروز احمد، رائل بلڈنگ کے ایم ڈی، جن کے ساتھ ہم نے نیا پروجیکٹ شیئر کیا ہے۔ اسفند نے تعارف کروایا تو وہ اسے بھی رسمی جملہ بولنا پڑا۔ ہمیں آپ کے ساتھ کام کر کے خوشی ہوگی۔ یقیناً۔ ان کی مسکراہٹ گہری ہو گئی تھی۔ ہمیں بھی آپ کی صلاحیتوں کو آزمانے کا موقع ملے گا۔ آپ کو مایوسی نہیں ہوگی، وہ مضبوط لہجے میں بولی اور ذرا سی کوشش بھی ان کی گرفت میں اپنا آپ نکال کر پیچھے ہو گئی تھی تو وہ اس کے پورے سراپے پر نظر ڈالتے آگے بڑھ گئے تھے۔ یہ صورتحال بڑی غیر متوقع ہے۔ گو کہ اس نے کافی حد تک اپنے آپ کو سنبھال رکھا تھا، پھر بھی جھنجھلا کر سوچ رہی تھی، اگر پہلے سے معلوم ہوتا کہ سامنا شہروز احمد سے ہوگا تو وہ اپنے آپ کو ان کا سامنا کرنے کے لیے تیار رکھتی۔ پھر دیکھتی صاحب بہادر کیسے اتنا جم کر کھڑے ہوتے ہیں۔ سنو، یہ میں ہوں، میں ربیہ اکرام علی کہو یا پھر ربیہ ثاقب حسن۔ وہ دور سے شہروز احمد پر نظریں جما کر دل ہی دل میں انہیں مخاطب کر کے بولی، گردش دوران نے مجھے چٹان بنا دیا ہے، اب کوئی آندھی کوئی طوفان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تم بار بار میرے سامنے آؤ، میں ہر بار تمہاری نفی کروں گی۔ آپ یہاں کھڑی ہیں، کسی نے قریب سے گزرتے ہوئے کہا تو ایک نظر اس پر ڈال کر سب کے ساتھ جا بیٹھی۔ اسفندیار اور شہروز نے نئے پروجیکٹ کے بارے میں بات کی تھی۔ کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور کچھ اپنی باتوں میں مصروف۔ وہ بظاہر لا تعلق سی تھی، لیکن ذہن پوری طرح حاضر کہ کسی بھی وقت کوئی بھی مخاطب کرے اور وہ فوراً متوجہ ہو سکے۔ کچھ دیر بعد سب کھانے کے لیے اٹھ گئے تو وہ شہروز احمد کی سیکرٹری کو غنیمت جان کر اس کے ساتھ ہو لی تھی۔ سر کھانے کے دوران اور اس کے بعد بھی وہ اسی کے ساتھ رہی تھی۔ چائے کے بعد جب سب جانے پر آمادہ نظر آئے تو وہ اسفندیار سے پوچھنے کی غرض سے آئی کہ ان کا ڈرائیور اسے چھوڑ آئے یا وہ خود جائے گی۔ اسفند کے پاس تو شہروز احمد جیسے منتظر تھے، اسے دیکھتے کہنے لگے، اسفندیار، یہ میرے بھائی کی سسٹر ان لا ہیں۔ اچھا۔ اسفندیار یقیناً حیران ہوئے تھے۔ اصل میں ایک آدھ بار ہی ان سے ملاقات ہوئی ہے، جب ہی میں فوراً پہچان نہیں سکا۔ سر میں جاؤں؟ وہ انہیں نظر انداز کر کے اسفندیار سے پوچھنے لگی۔ کیسے جائیں گی؟ میرا مطلب ہے ڈرائیور سے کہیں۔ میرا خیال ہے میں انہیں چھوڑ دوں گا، اسی بہانے ان کے گھر والوں سے بھی ملاقات ہو جائے گی، ورنہ تو مصروفیت میں آپ جانتے ہیں نا۔ انہوں نے اسفندیار کی بات کاٹ کر کہا تو اسفندیار مسکرا کر کہنے لگے، وہ صاف منع کرنا چاہتی تھی، لیکن پھر وہی خیال کہ کہیں تماشا نہ بن جائے، خاموش رہنے پر مجبور ہو گئی اور پھر خاموشی کی رضامندی سمجھ کر شہروز احمد اٹھ کھڑے ہوئے۔ اوکے اسفندیار، اجازت دیجیے، آپ سے ملاقات تو اب رہے گی۔ جی ہاں۔ اسفندیار نے ان کا بڑا ہوا ہاتھ تھام لیا اور اسی طرح چلتے ہوئے باہر آئے۔ وہ بہت خاموشی سے ان دونوں کے پیچھے چل رہی تھی۔ گاڑی کے قریب رک کر دونوں نے رسمی جملے بولے، پھر شہروز احمد دروازہ کھول کر اسے کہنے لگے، آئیے مسز ربیہ۔ وہ دھیمی آواز سے کہہ کر بیٹھ گئی تو انہوں نے پلٹ کر ایک بار پھر اسفندیار سے ہاتھ ملایا اور پھر ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی تھی۔ مین روڈ تک وہ گاڑی خاصی تیز رفتار میں لائے تھے اور اس کے بعد سگریٹ سلگانے کے بہانے رفتار دھیمی کی تو پھر اسی طرح رہنے دی۔ وہ اندر ہی اندر خاصی چزبز ہوئی، لیکن ان سے کچھ بھی کہنے کی کوشش نہیں کی۔ ہورن پیچھے شیشے سے باہر دیکھتی رہی۔ باہر کے مناظر واقعی بہت دلکش تھے۔
یا پھر صورتحال بہت خطرناک؟ اس اس کی حد سے زیادہ لاتعلقی دیکھ کر بالآخر انہیں متوجہ کرنا پڑا، لیکن وہ پھر بھی کچھ نہیں بولی۔ آپ کا بیٹا کیسا ہے؟ کچھ دیر بعد پھر پوچھا، جان بوجھ کر ایسی بات کی کہ وہ جواب دے گی۔ ہنوز خاموشی۔ مجھے یاد ہے۔ وہ ایک نظر اس پر ڈال کر دوبارہ سامنے دیکھتے بولے، ایک بار آپ نے کہا تھا کہ آپ کبھی خفا نہیں ہوتی کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ اگر آپ روٹھ جائیں تو کوئی منا نہیں سکے گا، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ شروع احمد مجھے روٹھنے نہ دینا۔ میرے خدا! ابھی کچھ دیر پہلے وہ اپنے آپ کو چٹان کہہ رہی تھی اور اب دل پتے کی طرح یوں لرز رہا تھا جیسے تیز آندھیوں کی زد میں ہو۔ اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اپنی بات جاری رکھتے کہنے لگے، میں کسی کو روٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا، بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے گو کہ ہمارے درمیان روٹنا اور منانے والا کوئی سلسلہ نہیں، نہ تعلق ہے، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ دوستی نہیں تو عداوت بھی نہ ہو۔ کوئی دیر خاموش رہ کر اس کے بولنے کا انتظار کیا، لیکن وہ پتہ نہیں کزن خاموش تھی یا پھر قوت گویائی کھو چکی تھی۔ ہونٹوں نے ذرا سی جنبش نہیں کی، البتہ پیشانی پر ہلکی ہلکی لکیریں نمودار ہونے لگیں۔ انہوں نے بھی منٹ سے اس کا جائزہ لیا، پھر کہنے لگے، آپ کے ساتھ کچھ ہوا، اس کی ذمہ داری حالات یا تقدیر پر ڈال کر ہم بری زبان نہیں ہو سکتے۔ کم از کم اپنے بارے میں ضرور کہوں گا کہ میں خود اپنے ضمیر کی عدالت میں اپنے آپ کو سرخرو نہیں کر سکا۔ اس تمام عرصے میں بارہا میں نے اپنا محاسبہ کیا اور کہیں نہ کہیں میرا دامن ضرور ملوث نظر آیا، اس لیے دل پر ایک بوجھ رہا جس نے مجھے کبھی چین نہیں لینے دیا۔ ہمہ وقت ایک مجرمانہ احساس ساتھ تھا، یہ خیال بھی مجھے گھیرے رہا، کہیں نہ کہیں مجھ سے بھی زیادتی ضرور ہوئی ہے، اور اس وقت تو یہ احساس اور زیادہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ مجھے معلوم ہوا کہ ثاقب حسن نے آپ کو مقام نہیں دیا جو آپ کا حق تھا۔ وہ صرف سن رہی تھی اور وہ اپنی ساری توانائیاں صرف کر کے اپنے اس پانی کو اندر ہی اندر روکنے کی کوشش میں مصروف جو آنکھوں میں اترنے اور پھر جھلکنے کو بےتاب تھا۔ اگر ثاقب حسن کے ساتھ مطمئن اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوتی تو شاید میں بھی مطمئن ہو کر نئی زندگی کی ابتدا کر چکا ہوتا، لیکن اس کے برعکس حالات نے مجھے اپنے بارے میں سوچنے ہی نہیں دیا۔ کبھی خیال آیا بھی تو سوچا کہ پہلے آپ سے اپنے ناکردہ گناہ کی معافی مانگ لوں، ورنہ ضمیر ہمیشہ کچوکے لگاتا رہے گا۔ وہ خاموش ہو کر سوچنے لگے کہ اب جو بات کہنے جا رہے ہیں وہ پتہ نہیں کہنی بھی چاہیے، مناسب بھی ہے کہ نہیں، مگر کہے بغیر نہ رہ سکے۔ میں شاید تلافی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے ایک عمر کا ساتھ درکار ہے، جبکہ کچھ وقت کا ساتھ بھی آپ پر گراں گزر رہا ہے۔ بہرحال اگر آپ بھی مجھے قصوروار سمجھتی ہیں تو اس کے لیے جو سزا چاہیں میرے لیے تجویز کر دیں، میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں، لیکن خداڑا اس کے بعد مجھے معاف ضرور کر دیجیے گا تاکہ ضمیر کی خلش سے نجات ملے اور میں ہر بوجھ سے آزاد ہو کر مطمئن ہو سکوں۔ اس کے بعد خاموشی۔ ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں رہا اور وہ بس اندر ہی اندر الجھتی رہی۔ گاڑی گھر جانے والے راستے پر مڑی اور پھر رک گئی تو لگا جیسے پوری کائنات ٹھہر گئی ہو۔ اس نے چاہا وہ انہیں ایک عمر کی خلش اور ضمیر کے مسلسل کچوکے دے کر بنا کچھ کہے چپ چاپ اتر کر اندر چلی جائے گی تاکہ حیات کے باقی ماندہ سفر میں فقط ایک خیال ضمانت بخشتا رہے کہ اس سفر میں وہ تنہا نہیں ہے، اس طرح کوئی اور بھی تنہا چلتا ہے۔ لیکن وہ تھی رابعہ اکرام علی، جس نے کبھی دانستہ اپنی ذات سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا تھا اور کسی کو خوشیاں نہ دے سکی تو دکھ بھی نہیں۔ اور اب دامن پھیلانے والے شروز احمد تھے جن کی سنگت میں گزرے ماہوں سال کو اس نے اماں کے سامنے خوبصورتیوں سے تشبیہ دی تھی، اور پھر یہ بھی کہا تھا کہ اب وہ ویسی خوبصورتیاں میرا مقدر نہیں ہو سکتی۔ بہرحال ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تب بھی وہ اپنی فطرت سے مجبور، خوشیاں نہیں تو دکھ بھی نہیں۔ آخر اس نے ثاقب حسن کو بھی معاف کر دیا تھا جس نے سائبانی دینے کے باوجود تپتی دھوپ میں گھسیٹا تھا۔ وہ اپنے آپ کو بولنے پر آمادہ کر رہی تھی اور اس کی یہ کوشش وہ مرر میں دیکھ بھی رہے تھے۔ پھر جب وہ بولی تو ساری نمی جیسے وہ آنکھوں میں اترنے سے روکتی رہی تھی، اس کے لہجے میں آ سمائی، کوئی سزا نہیں شروز احمد، بس معافی ہی معافی۔ اگر میرے معاف کر دینے سے آپ کا ہر بوجھ آزاد ہوتا ہے تو میں آپ کو معاف کرتی ہوں۔ اگر دل کی خلش سے نجات کا یہی راستہ ہے تو میں معاف کرتی ہوں۔ میری معافی اگر آپ کی خوش آئند زندگی کی ضامن ہے تو میں یہ ضمانت دے رہی ہوں کہ رابعہ اکرام علی اپنی بے آب و رنگ زندگی کا نہ کبھی حساب مانگے گی نہ کبھی الزام رکھے گی۔ آپ مطمئن ہونا چاہتے ہیں تو یہ اطمینان یہیں سے لے کر جائیں، میں نے سب معاف کیا، اور آج بلکہ ابھی اپنی زندگی کی کتاب کے اس باب کو ہمیشہ کے لیے نکال پھینک رہی ہوں جس میں دو مردوں نے میری زندگی سے متعلق کوئی معاہدہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی وہ اپنی طرف کا دروازہ کھول کر اتر گئی۔ شروز احمد اپنا آپ بھلائے بیٹھے تھے، ایک دم چونک گئے۔ اس کا تعاقب کرتی ہوئی ان کی نظریں اس دروازے تک گئیں جہاں سے وہ بارہا اس کے ساتھ داخل ہوئے تھے، اور اب وہ اکیلی یوں اس کے پیچھے غائب ہو گئی تھی جیسے پھر کبھی نظر نہیں آئے گی۔ کمال ضبط کا مظاہرہ کر گئی تھی وہ کہ اندر سیلاب مچلتا رہا اور آنکھوں میں اس نے ایک بوند تک نہ آنے دی، لیکن دروازے سے داخل ہوتے ہی ضبط کے بندھن ٹوٹنے لگے تھے۔ بس کچھ دیر اور، اس نے آپ کو سہارا دیا اور اندر آئی تو ہم اور کلثوم جیسے منتظر تھیں۔ کیسا رہا؟ ہمارا مطلب ہے کہ
ہما نے کہا تو بول پڑی، تمہارا مطلب جو بھی ہو، اس وقت میں ڈنر کی تفصیل نہیں بتا سکتی کیونکہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ چائے بنا دوں؟ ہما نے مخلصانہ پیشکش کی۔ نہیں، چائے پی کر آ رہی ہوں، بس اب سوؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی وہ چھوٹے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کپڑے بدل کر پلنگ کی چادر ٹھیک کر رہی تھی کہ اماں آ گئیں۔ آ گئی تم؟ کس کے ساتھ آئی ہو؟ اماں نے یوں ہی پوچھ لیا۔ لمحے بھر کو اس کے ہاتھ پلنگ کی سطح پر ٹھہر گئے، پھر ان کی بات کا جواب دینے کے بجائے پوچھنے لگی، ابتحاد سو گیا کیا؟ ہاں، ابھی سویا ہے۔ آج آپ اسے اپنے پاس سلا لیں، میں شاید رات نہ اٹھ سکوں۔ تھک گئی ہو؟ اماں نے بغور اسے دیکھا، پھر کہنے لگی، اب زیادہ دیر تک جاگنے کی ضرورت نہیں ہے، سو جاؤ آرام سے۔ اور ہاں، ابتحاد کی فکر مت کرو، میں اسے اپنے پاس ہی سلا لوں گی۔ ہاں، اب سو رہی ہوں۔ اس نے کھلے بالوں کو چوٹی کی شکل دی اور تکیہ سیدھا کر کے لیٹ گئی تھی کہ اماں لائٹ آف کر کے کمرے سے نکل گئی۔ لمحے بھر کو اسے حیرت ہوئی، یوں لگا جیسے سب نے آپس میں طے کر کے اسے عہد رفتہ میں بھٹکنے کو تنہا چھوڑ دیا ہو، لیکن اب اسے عہد رفتہ میں نہیں بھٹکنا تھا، کیونکہ ابھی تو وہ گزشتہ باب کو پھاڑ کر پھینک آئی تھی۔ گزشتہ نہ صحیح، اس کے اندر جیسے کوئی پکار کر کہنے لگا، ابھی جو کچھ ہوا اسے تم کچھ تو کہو گی نا۔ وہ شخص جس کی تم نفی کرتی جا رہی تھی، کس دھڑلے سے تمہیں سب کے سامنے جاننے کا دعویٰ کر رہا تھا اور اپنے دعوے کو سچا بھی کر دکھایا کہ تمہیں ساتھ لے آیا۔ حوصلہ تھا تو سب کے سامنے اسے جھٹلا دیتی، پھر اس کی باتیں۔ میں کسی کو روٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا، بڑا عجیب سا لگتا ہے مجھے، گو کہ ہمارے درمیان روٹنے اور منانے کا یہ کوئی سلسلہ نہ تعلق ہے، پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ دوستی نہیں تو عداوت بھی نہ ہو، اور پھر میں شاید تلافی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے لیے ایک عمر کا ساتھ درکار ہے، جبکہ یہ کچھ وقت کا ساتھ بھی آپ کو گراں گزر رہا ہے۔ اور پھر اسے یاد آیا، انہوں نے کہا تھا، اگر ثاقب حسن کے ساتھ مطمئن اور خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوتی تو شاید میں بھی مطمئن ہو کر نئی زندگی کی ابتدا کر چکا ہوتا۔ یہ سب لانتنانیاں ہیں شہروز احمد، اس نے سوچا، مجھے فریب دینے کا کوئی نیا انداز، ورنہ کس نے روکا تھا تم نئی زندگی ابتدا کرتے، اور پھر اب تو میں تمہیں ہر خلیج سے آزاد کر چکی ہوں، تم یقیناً مطمئن ہو گئے ہوگے۔ ایک تلخ سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر پھیلی اور وہ کروٹ بدل گئی تھی۔ پھر بس اگلے ہی دن وہ کچھ ڈسٹرب رہی۔ اس کے بعد کلثوم کی شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا تو وہ ادھر مصروف ہو گئی۔ ماموں جان کی باقی سب لڑکیوں کی تو شادی ہو گئی تھی، بس ایک نیلو رہ گئی تھی، وہ مہندی والے روز سے ہی آ گئی تھی۔ بڑی آپا اور صوفیہ روزانہ سے صبح سے آتی تو شام تک رہتی، پھر واپس چلی جاتی، لیکن جس روز دولہا والے مہندی لے کر آئے اس تقریب کے بعد جب صوفیہ واپسی کی تیاری کر رہی تھی تو اس نے اس کا بیگ چھین لیا۔ بس چھوٹی آپا، آج آپ یہیں رہیں گی، میں صبح پھر آ جاؤں گی۔ صوفیہ اسے بیگ لینے کی کوشش کرتے بولی، میں جانے دوں گی تب نا۔ پھر وہ مہروز سے پوچھنے لگی، مہروز بھائی، آخر آپ انہیں یہاں کیوں نہیں رہنے دیتے؟ بخدا، میں نے کبھی منع نہیں کیا، مہروز نے صاف اپنا دامن بچایا۔ تو پھر کہیں ان سے یہ یہیں رہیں۔ نا بابا، مہروز کانوں کو ہاتھ لگاتے بولا، یہ سمجھیں گی میں جان چھڑا رہا ہوں، ان کی مرضی، رہیں یا نہ رہیں، مجھے اس معاملے سے الگ رکھیں۔ چلیے آپ اجازت دے دیں، انہیں روکنا میرا کام ہے۔ نہیں ربیہ، صوفیہ منت سے بولی، بچہ پریشان ہوگا، اصل میں اپنی جگہ سونے کی عادت ہے نا، ابھی دیکھو کیسا بسو رہا ہے، اسے میں سنبھالوں گی۔ تم اپنے والے کو سنبھالو گی یا میرے کو؟ ربیہ ابتحاد کی طرف دیکھنے لگی جو آرام سے پلنگ پر بیٹھا کھیل رہا تھا۔ اس نے لپک کر اسے گود میں اٹھا لیا، پھر کہنے لگی، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، بالکل تنگ نہیں کرتا، یقیناً آپ پر گیا ہوگا۔ مہروز مسکرا کر بولا، پھر صوفیہ کی گود میں بچے کی طرف اشارہ کرتا کہنے لگا، یہ اپنی ماں پر گیا ہے، تنگ کرنے میں ماسٹر۔ میں تنگ کرتی ہوں؟ صوفیہ نے غصے سے کہا تو پیچھے ہٹ گیا۔ بالکل نہیں، اور ہاں چلنا ہے تو بتا دیں ورنہ میں جاؤں؟ بڑی فراق دلی دکھا رہے ہیں، اگر میں رک گئی تو آپ کا ہی منہ کھلا رہے گا۔ پھر جلدی سے بیگ اٹھا کر اسے تھمایا اور ربیہ کا گال تھپک کر بولی، صبح آ جاؤں گی نا؟ صبح آنے کی کیا ضرورت ہے، شام میں ہی آئیے گا مہمانوں کی طرح۔ وہ خفگی سے بولی تو صوفیہ ہنستی چلی گئی تھی۔ اسے خدا حافظ کہہ دیا۔ اگلے دن کلثوم رخصت ہو کر اپنے گھر چلی گئی تو جہاں خوش اسلوبی سے اہم فرض کی ادائیگی ہو گئی، وہاں گھر ایک دم خالی خالی لگنے لگا۔ اس رات وہ دیر تک کلثوم کے بارے میں نہ صرف سوچتی رہی بلکہ بہتر زندگی کے لیے دعا کرتی رہی۔ اتنے دنوں کی افراتفری کے بعد سب یوں اطمینان سے سوئے تھے کہ کوئی بھی معمول کے مطابق نہ اٹھ سکا۔ سب سے پہلے ابتحاد اٹھا تھا اور سب کو سویا دیکھ کر اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس کے رونے کی آواز پر ہی اس کی آنکھ کھلی تھی، فوراً اسے گود میں لے لیا۔ کیا ہوا میری جان؟ اس نے ابھی بولنا سیکھا نہیں تھا، اس لیے اس کے سینے میں منہ چھپا لیتا تھا۔ اب آہستہ آہستہ اسے تھبکتی ہوئی وہ ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ہما، اماں، یہاں تک کہ ابا میاں بھی سو رہے تھے۔ بیٹی بیاہ کر سوئے ہیں، وہ ہلکے سے بڑبڑائی، پھر خود ہی ہنس پڑی تھی۔ ماما، ابتحاد سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تو اس کی پیشانی چوم کر بولی، آپ کو بھوک لگی ہے؟ چلو یہاں بیٹھو، میں آپ کا دودھ بناتی ہوں۔ وہ اسے بٹھا کر کچن میں چلی آئی، پہلے فیڈر بنا کر اسے دیا، پھر منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ بنانے کا سوچ رہی تھی کہ اماں بھی اٹھ گئی تھیں
انہوں نے خاص طور پر الگ سے ناشتہ بنانے سے منع کر دیا تھا کہ رات کا سالن اور روٹی رکھی ہوئی ہے، اس نے وہی گرم کر لیا۔ اتنے میں اماں نے ابا میاں اور ہما کو بھی اٹھا دیا، پھر سب نے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا۔ ناشتے کے بعد وہ ہما کے ساتھ مل کر گھر کی حالت ٹھیک کرنے لگی۔ کافی دنوں سے افراتفری مچی ہوئی تھی اور سب سمیٹتے سمیٹتے کافی وقت لگ گیا تھا۔ پھر شام میں ولیمے میں بھی جانا تھا، یوں سارا دن مصروف گزر گیا تھا۔ رات میں بھی کافی دیر سے فراغت ملی، اس طرح وہ اگلے دن بھی آفس جانے سے رہ گئی تھی۔ گو کہ اسفندیار نے کہا تھا کہ وہ جتنے دن چاہے چھٹی کر لے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی فارغ ہو جائے، اور اپنے کام کو وہ اچھی طرح سمجھتی تھی۔ اگلے دن گو کہ کلثوم اور جنید کو آنا تھا، اس کے باوجود وہ آفس جانے کے لیے تیار تھی، اور آفس میں داخل ہوتے ہی پہلا خیال اسے آیا کہ جس کمپنی میں وہ ملازم ہے اس میں شہروز احمد بھی تو حصے دار ہیں۔ یہ خیال نہ خوش کن تھا نہ مایوس کن، پھر بھی پتہ نہیں کیوں اس کا دل اچاٹ ہو گیا۔ انہیں مطمئن ہونا چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے خود کہا تھا کہ وہ انہیں معاف کر دے تاکہ اس سے بوجھ سے آزاد ہو سکیں اور دل کی خلش سے نجات حاصل کر کے مطمئن ہو جائیں۔ لیکن طمانینت تو دور کی بات، خلش میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کا بھیگا بھیگا لہجہ کئی دنوں سے بے کلی بخش گیا تھا۔ انہیں لگتا کہ اس کے وہ سارے آنسو جنہیں وہ تمام راستہ پلکوں کے اندر روکتی رہی تھی، ان کے دل پر گرتے رہے ہوں۔ شاید ان کا خیال تھا ان کے اعتراف پر وہ سارا الزام ان کے سر رکھتے ہوئے لڑے گی، جھگڑے گی، اور دلوں پر چھائی یہ ساری قدورتیں آپ ہی آپ دھل جائیں گی۔ تب وہ شکوے کرے گی، یہ اعتراف اس وقت کیوں نہ کیا جب میں آپ کے پاس تھی، اور اس ایک شکوے سے سارے فاصلے پل میں سمٹ جائیں گے۔ لیکن کوئی شکوہ، کوئی شکایت نہیں۔ اس کے برعکس وہ ان کی جھولی میں معافی ڈال گئی تھی کہ خوش آئند زندگی کی ضمانت بھی دے گئی، نہ حساب مانگے نہ الزام رکھے۔ ان دنوں وہ مسلسل اسے سوچ رہے تھے اور ان کے اندر عجیب سی بے چینی اور بے قراری بھر گئی تھی۔ نظریں ہر پل کھوجتی رہتی، بات ہونٹوں پر آ کر رک جاتی تھی، کبھی بیٹھے بیٹھے کھو جاتے اور کبھی کھوئے کھوئے ہی تھک جاتے۔ صوفیہ ایسی باتیں بہت جلدی نوٹ کر لیا کرتی تھی، لیکن ان دنوں وہ کلثوم کی شادی کے سلسلے میں اپنی تیاریوں میں لگی ہوئی تھی، اس لیے ان کی طرف متوجہ نہ ہو سکی۔ لیکن امی سے ان کی بے قراری چھپی نہ رہ سکی۔ پہلے کچھ دن تک تو وہ دیکھتی رہی، پھر اس دن بلا کر کہنے لگیں، ایسے کب تک رہو گے؟ میرا خیال ہے اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ وہ یوں دیکھنے لگے جیسے انہوں نے کوئی انہونی بات کہہ دی ہو۔ اس طرح کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کوئی انہونی بات نہیں کی۔ مرد تو ایک کی موجودگی میں دوسری کر لیتے ہیں، اور تم… بس کریں امی، وہ چونک گئے۔ میں نے ابھی اس بارے میں نہیں سوچا۔ تو کب سوچو گے؟ پتہ نہیں۔ وہ دامن بچانے لگے۔ یہ غلط بات ہے، امی سمجھانے لگی۔ مہروز کو دیکھو، تم سے چھوٹا ہے، ماشاءاللہ گھر والا ہو گیا ہے، خوش و خرم اور مطمئن نظر آتا ہے، اور تم اکیلے پھرتے ہو۔ مجھے دیکھ رہے ہو نا، بوڑھی ہو کر کسی کام کی نہیں رہی، اور صوفیہ کب تک تمہارا خیال رکھے گی؟ ایک دو بچے اور ہو گئے تو وہ بیچاری خود اتنی مصروف ہو جائے گی۔ اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والی میرا یا میری ضروریات کا خیال رکھے گی؟ پہلے تو تم نے ایسی کوئی گارنٹی نہیں مانگی تھی۔ امی کا لہجہ جھکتا ہوا سا تھا کہ وہ اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گئے۔ بہرحال امی نے حتمی لہجہ اختیار کیا تھا، تم نہ سوچو لیکن میں سوچ چکی ہوں۔ کیا سوچ چکی ہیں آپ؟ وہ گھبرا کر بولے۔ تمہاری شادی کا، اور اس سلسلے میں اگر تمہاری کوئی پسند ہے تو بتا دو، ورنہ لڑکی میں خود تلاش کرتی ہوں۔ ابھی نہیں امی، وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح منت کرتے بولے۔ پھر کب؟ امی نے سوالی نظروں سے انہیں دیکھا۔ بس کچھ وقت دے دیں، میں سوچ کر بتاؤں گا۔ اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھنا تم نے کچھ وقت کہا ہے، اور میں زیادہ وقت انتظار نہیں کروں گی۔ وہ اس بات میں سر ہلاتے ان کے پاس سے اٹھ آئے تھے، اور اب تک تو واقعی انہوں نے اپنے بارے میں خاص کر کے اس نہج پر تو بالکل نہیں سوچا تھا، اور اب امی کے احساس دلانے پر بلکہ مجبور کرنے پر انہیں سوچنا پڑا۔ اس وقت بھی وہ انہی سوچوں میں گم تھے، بیٹھے بیٹھے تھک گئے تو وہیں صوفے پر نیند دراز ہو کر ٹانگیں سامنے ٹیبل پر سیدھی کر لی تھیں، سگریٹ کا گہرا کش لے کر دھواں فضا میں چھوڑا۔ ہلکی سی اس دھن کے اسپاٹ لگا جیسے ڈریسنگ روم سے نکل کر وہ آ رہی ہو، اپنے مخصوص انداز میں انہیں دیکھ کر جیسے پہلے قدم پر ٹھٹکتی تھی اور لا تعلقی کا مظاہرہ کرتی، کبھی چپ چاپ کمرے سے نکل جاتی اور کبھی بیڈ کی بے شکن چادر کو خواہ مخواہ ٹھیک کرنے لگتی، یہ بتانے کی کوشش کرتی کہ میں سونا چاہتی ہوں، آپ جائیں یہاں سے۔ دھوئیں کے مرغلرے ادھر ادھر راستہ بناتے ہوئے نکل گئے تو سامنے منظر صاف ہو گیا۔ انہوں نے ایک اور گہرا کش لے کر فضا کو دھندلا کر دیا تو پھر آس پاس نظر آنے لگی، کبھی مہربان ہوتی تو کپڑے پریس کرتی، ادھر ان کے ہونٹوں سے بات نکلی، ادھر چائے کا کپ لے کر حاضر، اور کبھی خفا ہو کر اجنبی سی جیسے پہچانتے ہی نہ ہو، کبھی ہر پل آنکھیں نم کے ساون کا گمان ہوتا، اب برسا کے تب، کبھی ہونٹوں پر کھلکھلاتی ہنسی کے اطراف کلیاں چٹکنے لگتیں۔ کتنے روپ سامنے آتے رہے اور پھر ہٹتے رہے۔ وہ شاید اسی دنیا میں مگن رہنا چاہتے تھے، ایک کے بعد ایک سگریٹ سلگاتے رہے، یہاں تک کہ کمرے میں ہر طرف دھواں دھواں ہو گیا، اور اس دھندلی فضا میں وہ دھڑلے سے جلوہ افروز تھی۔ شہروز بھائی، صوفیہ نے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر جھانکتے پکارا۔ وہ پھر سے ہر طرف دھواں دھواں دیکھ کر پریشان ہو کر پورا دروازہ کھول کر اندر آئی تھی۔
میرے خدا، یہ اتنا دھواں کہاں سے آ گیا؟ ان پر نظر پڑی تو ٹھٹک گئی۔ اس نے آگے بڑھ کر کھڑکیوں پر سے پردے ہٹا دیے تھے، پھر ان کے سامنے بیٹھتی بولی، کیا ہوا ہے آپ کو، اور یہ اتنی سگریٹ؟ ہاں، وہ چونکے، پھر طویل سانس لے کر صوفے کی پشت سے سر ٹکاتے صاف گوئی سے بولے، ابھی مجھے اپنے آس پاس ربیہ کی موجودگی کا احساس ہو رہا تھا۔ کیا؟ صوفیہ مجسم حیرت کی تصویر بنی رہی۔ آپ پھر سے اسے سوچ رہے ہیں؟ پھر سے؟ وقت کلامی کے انداز میں بولے، میں ہمیشہ اسے سوچتا رہا، اس تمام عرصے کبھی یا پھر اس کے خیال سے دور ہی نہ ہو سکا۔ کیوں؟ صوفیہ سنبھل کر بیٹھی تو قدر ناگواری سے بولی، میں خود نہیں جانتا، یا شاید جانتا ہوں۔ ایک لڑکی اپنی ذات اور اپنے وجود کی تمام تر خوبصورتیوں سمیت 2 سال تک اس گھر میں، اس کمرے میں، میرے آس پاس رہی، اسے بھلا دینا آسان ہے کیا؟ آخر کو کوشش کرتا تب بھی نہیں، اور میرا خیال ہے کہ میں نے ایسی کوئی کوشش کی ہی نہیں۔ وہ پوری ایمانداری سے اعتراف کر رہے تھے۔ کوئی اچھی بات نہیں ہے شروز بھائی، اور اب جب کہ امی آپ کی شادی کا سوچ رہی ہیں تو اسی لیے تو وہ اس کی بات کاٹ کر کہنے لگے، وہ اور شدت سے یاد آنے لگی ہے، یوں لگتا ہے جیسے وہ مجھ سے پوچھ رہی ہو، کیا کوئی اور میری جگہ لے سکتا ہے؟ آپ کا جواب کیا ہوتا؟ نہیں، اس کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ کچھ دیر رک کر کہنے لگے، اور اس روز کی ملاقات کے بعد تو میں بالکل ہی ہار گیا ہوں۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کی ربیہ سے ملاقات ہوئی ہے؟ صوفیہ چونک کر پوچھنے لگی، اور وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنی بات جاری رکھتے بولے، اپنے آپ کو بے حد مضبوط پوز کرنے کی کوشش میں وہ کرچی کرچی ہو رہی تھی، آنکھیں خوش صحرا، اور ان میں ایک بوند بھی نہیں انہیں سیراب نہیں کیا، کم از کم میرے سامنے۔ بہرحال جس ضبط کا مظاہرہ وہ کر رہی تھی، اس سے مجھے خوشی ہوئی کہ وہ پہلے والی بزدل لڑکی نہیں رہی، ابھی حالات سے لڑ رہی ہے، آئندہ اپنے حق کے لیے لڑ سکتی ہے، اور یہ اچھی بات ہے۔ میں اسے ایسا ہی مضبوط دیکھنا چاہتا ہوں، اور میں نے نہیں تو کسی نے تو بنا دیا اسے۔ حالات نے؟ صوفیہ فوراً بولی، ہاں، غالباً اس میں حالات کا بڑا دخل ہے۔ بہرحال اس سے پہلے کہ ہم کوئی اور بات کر رہے تھے، وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر کہنے لگے، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ اس تمام عرصے میں رابعہ کو سوچتا رہا ہوں، اور میری سوچیں انہی 2 ماہ و سالگی میں گردش کرتی ہیں جو رابعہ نے اس گھر میں گزارے۔ اس سے ہٹ کر تو میں کبھی خیال ہی نہیں کر پایا، لیکن اب امی نے شادی کے لیے اصرار کرنا شروع کر دیا ہے، تب سے میں اس کے لیے نئے سرے سے سوچنے لگا ہوں۔ ایسا ممکن تو ہے نا؟ انہوں نے براہ راست صوفیہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تو فوری طور پر وہ کچھ نہ کہہ سکی، نہ اس بات میں سر ہلا سکی، نہ نفی میں، بس چپ چاپ ان کی طرف دیکھے گئی۔ آپ کیا سوچنے لگے؟ کتنی ہی دیر بعد شروز احمد نے صوفیہ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا تو وہ چونکی رہی، بس اس پر سے نظریں ہٹا کر میز کی سطح پر آڑی تیرچی لکیریں کھینچنے لگی۔ کیا بات ہے، آپ اس طرح چپ کیوں ہو گئی؟ میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے کیا، یا کوئی انہونی؟ شہروز احمد کی سمجھ میں اس کی خاموشی نہیں آ رہی تھی۔ پتہ نہیں آپ کی بات غلط ہے یا انہونی، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، صوفیہ لج کر بولی۔ اس میں سمجھ نہ آنے والی کون سی بات ہے؟ اگر صاف لفظوں میں سننا چاہتی ہیں تو میں کہوں گا، امی ایک اور بہو لانا چاہتی ہیں تو کسی اور کے بجائے اسی کو لے آئیں جو پہلے بھی یہاں رہ چکی ہے۔ آخر میں وہ ذرا سا مسکرائے، لیکن صوفیہ اسی سنجیدگی سے بولی، آپ اسے آسان سمجھ رہے ہیں؟ کیوں؟ اس میں مشکل کیا ہے؟ پھر خود ہی سمجھ کر بولے، شاید آپ رابعہ کی وجہ سے کہہ رہی ہیں۔ ہاں، اور پتہ نہیں امی بھی اس بات کو پسند کریں یا نہیں۔ اس میں ناپسندیدگی کا کیا سوال ہے؟ میں سمجھتا ہوں امی نے کبھی بھی ربیہ کو ناپسند نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مجھ سے خفا ہیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب ربیہ یہاں تھی، اور اب حالات مختلف ہیں۔ انہوں نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ وہ بول پڑی، اور میں آپ سے یہی کہوں گی شہروز بھائی کہ پہلے موجودہ حالات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ کیجیے گا۔ میں اس روز سے یہی سوچ رہا ہوں جس روز اس سے سامنا ہوا تھا۔ انہوں نے پھر صوفے کی اوپر سے سر ٹکا دیا اور نظریں سامنے دیوار پر یوں جما دیں جیسے اس روز کی فلم چلنے لگی ہو۔ کب ہوا تھا اس سے سامنا؟ ہاسپٹل میں؟ صوفیہ یاد کرتے پوچھنے لگی۔ نہیں، اس کے بعد۔ پھر انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ اسفند یار کی طرف سے دیے گئے ڈنر میں اس سے ملاقات ہوئی تھی، اور وہ اسے گھر تک چھوڑنے گئے تھے۔ صوفیہ ساری تفصیل سننے کے بعد حیرت سے بولی، کمال ہے، رابعہ نے مجھ سے ذکر نہیں کیا۔ ہو سکتا ہے اس کے نزدیک یہ کوئی اہم بات نہ ہو۔ بہرحال آپ اسے پوچھ لیں کہ وہ کیا چاہتی ہے۔ میرا خیال ہے پہلے آپ امی سے بات کر لیں، صوفیہ نے مشورہ دیا۔ نہیں، امی سے بات میں کروں گا، کیونکہ مجھے یقین ہے امی میری خواہش رد نہیں کریں گی۔ اور ربیہ؟ اس تمام عرصے میں پہلی بار صوفیہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیلی، کچھ شریر، کچھ معنی خیزی۔ اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ بھی کھل کر مسکرائے، کچھ روٹھی روٹھی سی ہے، اور کیونکہ خوابوں کی دنیا سے نکل کر حقیقت میں زندہ رہنے کے ڈھنگ سیکھ گئی ہے، اس لیے اسے منانے میں کچھ وقت ضرور لگے گا۔ ارے، صوفیہ نے شوق حیرت کا مظاہرہ کیا، اتنی دیر کی ملاقات میں آپ اس کے بارے میں اتنے اچھے سے کیسے جان گئے؟ بس جان لیا۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ اسے بات کب کریں گی؟ میں جاؤں گی تو بات کر لوں گی۔
اسے پہلے اگر آپ مزید سوچ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ایسا نہ ہو کہ بعد میں مجھے جو سوچنا ہے سوچ لیا اور اس کی بات کاٹ کر فیصلہ کن انداز میں بولے تو وہ خاموش ہو رہی۔ اٹھنے کا ارادہ کر رہی تھی کہ پوچھنے لگے، کلثوم کی شادی ٹھیک ٹھاک ہو گئی؟ ہاں اللہ کا شکر ہے۔ خوش ہے؟ وہ اس بات میں سر ہلاتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی، پھر جاتے جاتے بولی، اگر آپ نے سگریٹ پی تو میں آپ کی بات ربیہ سے نہیں کروں گی۔ دھمکی؟ وہ سیدھے ہو بیٹھے، بالکل اچھی بات ہے، ویسے اب مجھے سگریٹ کی ضرورت بھی نہیں رہی۔ شفاف فضا میں بھی بہت کچھ صاف نظر آ رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہے تھے۔ صفیہ نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کندھے اچکا دیے اور انہیں شب بخیر کہتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس نے جب سوچ لیا تھا کہ بلکہ تہیہ کر لیا تھا کہ ثاقب حسن کے گھر ضرور جائے گی تو اماں کے سمجھانے کے باوجود وہ اپنا ارادہ ترک نہیں کر سکی اور اس کے گھر جانے کا تو موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن اب اپنے آفس سے نکلی تو سیدھی ثاقب حسن کے آفس پہنچ گئی تھی۔ اس کی کرسی پر اس کا بھائی براجمان تھا۔ اس کے انداز ظاہر کر رہے تھے کہ وہ اس بزنس کی مالکانہ حقوق حاصل کر کے اس پوزیشن کو اچھا خاصا مضبوط کر چکا ہے۔ اس کے باوجود اچانک اسے اپنے سامنے دیکھ کر لمحہ بھر کو گھبرا گیا لیکن فوراً سنبھل گیا۔ ارے بھابھی آپ، خیریت تو ہے؟ یہاں کیسے آنا ہوا؟ یقیناً اس نے آفس کا خیال کر کے ہی سوچا ہوگا، لہجہ خوشگوار بنایا، ورنہ وہ اچھی طرح جانتی تھی کہ اگر اسی طرح گھر میں سامنا ہو جاتا تو شاید وہ اسے کلام بھی نہ کرتا۔ بہرحال وہ بھی اب پہلے والی رابعہ نہیں تھی۔ بے حد مطمئن انداز میں لاپرواہی کا مظاہرہ کرتے بولی، بہت دنوں سے آپ کا سوچ رہی تھی لیکن ہر بار مصروفیت تاڑے آ رہی تھی۔ آج اتفاق سے یہاں سے گزر ہوا تو سوچا۔ وہ خاموش ہو گئی لیکن دل میں اپنی بات مکمل ضرور کی، کچھ حساب کتاب ہی کر لیے جائیں۔ آپ بیٹھیے نا، کیا منگواؤں آپ کے لیے؟ چائے، ساتھ ہی کچھ کھانے کو بھی مل جائے تو۔ وہ کرسی کھینچتی ہوئی بیٹھی، قدرے بے تکلفی سے بولی تو انٹر کام پر چائے کے لیے کہنے لگا، پھر اس کی طرف متوجہ ہوا تو مسکرا کر پوچھنے لگا، اور سب ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے سب ٹھیک ٹھاک ہیں۔ پھر آفس کا جائزہ لیتے بولی، تم نے ثاقب حسن کے بزنس کو خاصی ترقی دے دی ہے، ایک طرح سے باور کروا دیا کہ سب تمہاری جاگیر نہیں۔ ہاں بس وہ اسی قدر کہہ سکا، پھر فوراً اس کی طرف آتا ہوا بولا، آپ کیا کر رہی ہیں؟ جاب؟ پھر وضاحت ضروری سمجھی، مصروف رہنے کی خاطر جاب کر رہی ہوں، ورنہ مجھے ضرورت تو نہیں، کیونکہ ثاقب حسن نے میرے لیے اتنا کچھ چھوڑا تھا جس سے میں اپنا مستقبل محفوظ کر سکوں۔ وہ کوئی جواب سوچ رہا تھا کہ ملازم چائے لے کر دیگر لوازمات کے ساتھ آ گیا۔ اس نے ٹرے اس کے سامنے رکھوا کر ملازم کو جانے کا اشارہ کیا، پھر اسے کہنے لگا، آپ کسی دن آئیں نا گھر۔ میں ضرور آتی لیکن پتہ نہیں کیوں وہاں جانے کا سوچ کر مجھے وحشت ہونے لگتی ہے۔ شاید ثاقب حسن کے بغیر اس گھر کا تصور مجھے خوفزدہ کرتا ہے، یا پھر تمہاری اماں کا سلوک۔ وہ بڑی خوبصورتی سے اس کے بغیر اس کا گھیراؤ کر رہی تھی، حالانکہ لوگوں نے مجھے بہت سمجھایا کہ تمہارے شوہر کا گھر ہے، تم اس کی بہت ساری چیزوں میں حصہ دار ہو، لیکن میرا دل نہیں مانا۔ گو کہ میں جانتی ہوں کہ اب تمہاری اماں کا میرے ساتھ وہ رویہ نہ ہوگا۔ ثاقب حسن کے غم نے انہیں بہت بدل دیا ہوگا، پھر بھی وہ خاموشی سے سر جھکا گئی تھی۔ چائے لیجیے۔ عاقب کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا تو کپ اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا، جسے اس کے ہاتھ سے لے کر وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ یہ سموسے لینا؟ نہیں بس۔ ارے ابھی تو آپ کہہ رہی تھی کہ کھانے کو کچھ چاہیے۔ ہاں لیکن اب خواہش نہیں رہی۔ اس نے بقیہ چائے ایک ہی گھونٹ میں ختم کی، پھر دوسرا کپ بنانے لگی۔ اسی وقت ملازم آ کر کہنے لگا، سر اسد صاحب آئے ہیں۔ کون اسد صاحب؟ عاقب نے پرسوچ انداز میں پوچھا۔ سر وہی انشورنس والے۔ اور انشورنس پر اسے یاد آیا کہ ثاقب حسن نے بھی سرسری انداز میں اسے ذکر کیا تھا۔ فوراً ملازم کو مخاطب کر کے کہنے لگی، انہیں یہیں بھیج دو۔ پھر کپ میں چمچ ہلاتی خود کلامی کے انداز میں بولی، اچھا اتفاق ہے، میں اسد صاحب سے ثاقب کی پالیسی کے بارے میں معلوم کروں گی۔ آپ ایسی کوئی بات نہیں کریں گی؟ عاقب کا لہجہ ایک دم بدل گیا اور وہ سادگی سے بولی، کیوں؟ بس میں کہہ رہا ہوں۔ اچھا۔ وہ ہنسی اور دروازے سے داخل ہوتے اسد صاحب کو دیکھنے لگی، پھر جیسے ہی وہ بیٹھے کہنے لگی، اچھا ہوا آپ سے یہیں ملاقات ہو گئی، ورنہ مجھے آپ کے آفس آنا پڑتا۔ آپ کون ہیں خاتون؟ اسد صاحب پہچانے کی کوشش کرتے بولے، میں رابعہ ہوں، مسز رابعہ ثاقب حسن۔ آپ بیگم ثاقب حسن؟ انہوں نے غالباً تصدیق کے لیے عاقب کی طرف دیکھا اور اپنی جگہ پہلو بدل کر رہ گیا۔ تب وہ اسے مخاطب کر کے کہنے لگے، میں آپ ہی کے بارے میں معلوم کرنے آیا تھا۔ عاقب نے بتایا تھا کہ آپ ملک سے باہر گئی ہوئی ہیں۔ ہاں۔ وہ ہاں کو لمبا کھینچتی ہوئی عاقب کی طرف دیکھنے لگی۔ کب آئیں آپ؟ اسد پوچھنے لگا۔ کچھ ہی دن ہوئے، غالباً ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ۔ اچھا۔ اسد صاحب متعجب ہوئے۔ ابھی 2 روز پہلے میں نے فون کیا تو عاقب صاحب نے آپ کی بابت نہیں بتایا۔ میں نے منع کیا تھا۔ وہ فوراً بولی۔ یہ صورتحال جہاں اسے کچھ سمجھا رہی تھی وہاں وہ دل ہی دل میں محظوظ بھی ہو رہی تھی، پھر بھی بظاہر سنجیدگی اختیار کرتے بولی، اصل میں ابھی کسی سے ملنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے میں نے عاقب کو خاص طور پر ہدایت کی کہ میری واپسی کا کسی کو نہ بتائے۔ بہرحال آپ بتائیے مجھ سے کیا کام ہے؟
وہی انشورنس پالیسی؟ اسد صاحب بریف کیس کھولتے بولے۔ کیا میرا انشورنس کروانا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کو بعد میں کنونس کروں گا۔ پھر کچھ کاغذات اسے دکھاتے کہنے لگے، وقت تو میں آپ کو آپ کے مرحوم شوہر کی پالیسی کے بارے میں بتانے آیا ہوں جو انہوں نے۔ ایک منٹ، اس نے روک دیا، پھر گھڑی دیکھتی بولی، معاف کیجیے گا اس وقت تو میں جلدی میں ہوں، آپ کل کا ٹائم دے دیں، میں خود آپ کے آفس آ جاؤں گی، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ چائے وغیرہ؟ نہیں شکریہ۔ وہ عاقب سے مصافحہ کر کے چلے گئے۔ تب وہ بھی اٹھنے کا ارادہ کرتے بولی، میرا خیال ہے میں بھی چلوں، بلکہ اگر تم بھی اٹھنے کا ارادہ کر رہے ہو تو چلو، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ وہ کچھ کہے بغیر کھڑا ہوا تو وہ بھی چپ چاپ اس کے پیچھے نکل آئی۔ اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتی پوچھنے لگی، کیا تم بتا سکتے ہو ثاقب نے کتنے کی پالیسی لی تھی؟ ہاں، وہ پھٹ پڑا، لیکن تم سن لو کہ ساری رقم پر صرف تمہارا حق نہیں۔ حق کی بات مت کرو عاقب حسن، ورنہ میں اور بہت سارے حقوق کا دعویٰ کرنے لگوں گی۔ کیا؟ وہ چیخا۔ ہاں، میں جانتی ہوں ثاقب حسن نے میرے نام سے شیئرز خریدے تھے، اس کے علاوہ… بس، وہ ہاتھ اٹھا کر اسے بولنے سے روک گیا۔ اول تو تمہارے پاس کوئی ثبوت نہیں، اور رہی مجال کہ تم کہیں سے ثبوت حاصل کر بھی لو تو اب کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ میں نے تمام شیئرز فروخت کر دیے ہیں میری اجازت کے بغیر۔ اس نے حیرت کا مظاہرہ کیا تو وہ بالکل حیران نہیں تھی، کیونکہ جس طرح اسے نکال کر دوبارہ کوئی پوچھنے بھی نہیں آیا تھا، اس سے وہ بہت پہلے ہی ان کی نیت جان گئی تھی۔ تم کون ہوتی ہو اجازت دینے یا نہ دینے والی؟ وہ انتہائی بدتمیزی سے بات کرنے لگا۔ میں ثاقب حسین کی بیوی ہوں، کیا ثبوت کے طور پر مجھے نکاح نامہ پیش کرنا پڑے گا؟ آخر میں وہ پھر بولی، تم ثاقب حسین کی بیوی تھیں، اب نہیں ہو، اور سن لو، ہمارے تم سے سارے ناطے سارے تعلق ختم ہو چکے ہیں۔ وہ نہیں رہا تو سب ختم، ہم تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتے۔ اچھی بات ہے، پھر تم مجھے یہیں اتار دو۔ وہ بہت پرسکون رہ کر بات کر رہی تھی۔ میں تمہیں اپنا دیور سمجھ کر تمہارے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن اب جب تم اس رشتے سے انکار کر رہے ہو تو میں مزید تمہارے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی روکی اور خوشمگی نظروں سے گھورتا بولا، سنو، تمہارے حق میں بہتر ہے کہ تم ثاقب حسن کی بیمہ پالیسی کو بھول جاؤ، ورنہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی چیلنج کر گئی، جو کر سکتے ہو کر لینا عاقب حسن، لیکن کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے اتنا ضرور سوچ لینا کہ ربیہ ثاقب حسن کی یہ نکالنے کے لیے انگلیاں ٹیڑھی کرنا سیکھ گئی ہے۔ دیکھ لوں گا تمہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہیں اس کی گردن دبا کر قصہ ختم کر ڈالے، اور وہ اس کی حالت پر ہنستی ہوئی دروازہ کھول کر اتر گئی تھی۔ پھر قریب سے گزرتے رکشے کو روک کر اس میں بیٹھ گئی۔ گھر آئی تو صوفیہ اور مہروز آئے ہوئے تھے، اور وہ جو ابھی تک عاقب کو جھنجھلانے اور اس کی بے بسی پر محظوظ ہو رہی تھی، بیٹھتے ہوئے بولی، توبہ، کیسے کیسے لوگ ہیں اس دنیا میں، خدا کا خوف ہی نہیں، بس پیسے کو ہی دین ایمان سمجھ لیا ہے۔ خیریت؟ تمہارا ایسے لوگوں سے کیسے واسطہ پڑ گیا؟ صوفیہ تجسس سے بولی، واسطہ تو بہت پہلے تھا، لیکن اب ان کی اصلیت سامنے آ گئی ہے۔ کون ہے؟ ثاقب حسن کے گھر والے۔ پھر شوز اتار کر آرام سے بیٹھی بتانے لگی، میں ثاقب حسن کے آفس چلی گئی تھی، جہاں عاقب سے ملاقات ہوئی تو پہلے سے اچھے طریقے سے ملا، لیکن جب یہ معلوم ہوا کہ میں اپنا حق چھوڑوں گی نہیں تو میں بتا نہیں سکتی چھوٹی آپا کہ اس نے کیسے رنگ بدلا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ مجھے گولی سے مار دیتا، اور میں آپ کو بتاؤں، انہوں نے محض بیمے کی رقم حاصل کرنے کی خاطر انشورنس والوں کو یہ کہہ رکھا ہے کہ میں ملک سے باہر ہوں۔ وہ تو آج اتفاق سے اسد صاحب سے ملاقات ہو گئی، ورنہ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ کچھ عرصے بعد وہ میری موت کی خبر اڑا کر وہ رقم بھی حاصل کرنے کی کوشش کرتے۔ میرے شیئرز تو وہ فروخت کر چکے ہیں۔ کتنے کے تھے؟ صوفیہ نے پوچھا تو وہ کندھے اچکا کر بولی، مجھے نہیں معلوم، اور مجھے تو انشورنس کی رقم کا بھی نہیں پتا کہ ثاقب نے کتنے کی پالیسی لی تھی۔ یہ تو کل اسد صاحب کے آفس جاؤں گی تب معلوم ہوگا۔ کیا ضرورت ہے تمہیں ان سب جھنجھٹوں میں پڑنے کی؟ اماں نے پھر ٹوکا، ایسا نہ ہو وہ لوگ تمہارے دشمن بن جائیں۔ دوست کب تھے؟ وہ تلخی سے بولی، اور اماں آپ خواہ مخواہ کے اندیشوں میں مت گھریں، آپ میرے بارے میں کیوں نہیں سوچتی؟ اور آخر مجھے بھی تو زندگی گزارنی ہے، میں اس طرح ساری زندگی نوکری تو نہیں کر سکتی۔ اگر میرے شوہر نے میرے لیے کچھ چھوڑا ہے تو اسی لیے نا کہ آڑے وقت میں میرے کام آ جائے، اسی لیے تو نہیں کہ میں اسے بڑے آرام سے دوسروں کے حوالے کر کے خود تہی دامہ رہ جاؤں۔ کیوں مہروز بھائی، میں غلط کہہ رہی ہوں؟ آخر میں اس نے مہروز کو مخاطب کیا تو وہ جو حیران سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا، سنبھل کر سیدھا ہو بیٹھا، تائید کرتا ہوا بولا، بالکل نہیں، آپ غلط نہیں کہہ رہی، بلکہ آپ تو بہت پہلے اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے تھا۔ یہی بات آپ اماں کو سمجھائیں، میری بات تو ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ وہ مہروز کو اشارہ کر کے وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ کچن میں آئی تو ہما شامی کباب بناتے ہوئے خاصی جھنجھلا رہی تھی۔ وہ چھوٹے موٹے کام تو خوشی سے کر لیتی تھی، لیکن جہاں کوئی محنت کا کام ہو اس کی شکل پر مسلسل بیزاری چھائی رہتی تھی۔ لاؤ میں بنا دوں۔ اس نے جیسے ہی اپنی خدمت پیش کی، ہما خوش ہو گئی، لیکن پھر خیال آیا تو کہنے لگی، آپ پہلے ہی تھکی ہوئی ہیں۔ نہیں، ساری تھکن بس کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، اور میں آج رکشے سے آئی ہوں۔ بڑے عیش ہیں۔ ابھی کہاں، عیش کے دن تو اب آئیں گے، باقی اگلی قسط میں۔